پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں اور سوورن گارنٹی دے دی، تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی، فساد ہوگا۔ اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی آ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا، ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں، وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ بحیثیت مجموعی یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں، یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے۔ یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے اب تو رپورٹس موجود ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے، پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا، حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاز کے تحت کہ ہمیں معلوم، اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ معاہدے چھپائے گئے، گنے کے پھوک پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے، تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلان کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں، زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا، جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی۔ پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3-4 آپشن موجود ہیں۔ وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں، وہ قوم کے سامنے لایا جائے، ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے، وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، جن کی کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے، جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے۔ اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگا واٹ بھی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے، 28 ارب روپے، 50 ارب روپے مل رہے ہیں، اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہوں۔ اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے
کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں. ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے, ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہیں کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورین گارنٹی دے دی, تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے. ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ. اس لیے یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل, نون پیپلز پارٹی 1994, پھر نون لیگ, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے, اور اس کے بڑے بڑے اسٹیٹس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رضوان داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے, ندیم بابر صاحب تو تھے نا, اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا, اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں, اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا, اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں, تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر تائید کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے.